بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نواز شریف کو جس طریقے سے تمام کیسز میں ریلیف مل رہا تھا، آج وہ العزیزیہ ریفرنس میں کورٹ نے ان کو پھنسا لیا ہے، اور آج ان کی پوری کوشش تھی کہ یہاں سے بھی مجھے بڑا ریلیف مل جائے گا اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے میرے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے اور مجھے کلین چٹ مل جائے گی۔ لیکن آج کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور کورٹ نے آرڈر کیا کہ ہم اس کیس کو دوبارہ میرٹ پہ سنیں گے۔ اب اس میں ایک جو آج جو کورٹ کے اندر معاملات ہوئی ہیں، اس میں مریم نواز کی ایک آڈیو لیک تھی جو سابق جج تھے بشیر، ان کے ساتھ اس کا ذکر گونجتا رہا اور کہا گیا کہ اس کی فرانسک کرائی جائے، اور وہ کیسے جو ہے وہ بشیر ایک نون لیگ کے بندے کے ساتھ مل کے یہ سارے معاملات کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ آڈیو لیک، ویڈیو لیک کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ ہماری گندی سیاست کا بہت بڑا سمجھ لو کہ المیہ ہے کہ اس گند کو ہم کبھی بھی کسی دور میں ختم نہیں کر سکے۔ اب بھی یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یہ بلیک میلنگ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اور جو ان کو لانے والے طاقتور حلقے ہیں وہ ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، آڈیو ان کی جناب وہ بنا لیتے ہیں اور وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی جب یہ اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں تو یہ اس وقت ان کو جو ان کے ساتھ ان کی گفت و شنید، جو ڈیمانڈز اور جو یہ وہاں سے وصولیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا ریکارڈ وہاں موجود ہوتا ہے، اور جب لڑائی شروع ہوتی ہے طاقتور حلقوں کے ساتھ تو پھر ان کی ایک ایک آڈیو اور ایک ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے کرداروں تک کام پہنچ جاتا ہے، پھر ان کی ذاتی زندگیوں تک کام پہنچ جاتا ہے، اور ہماری سیاست تو اب اس قدر گندی ہے کہ یہ گالی بنتی جا رہی ہے، اور کوئی بندہ سیاست کو اچھا نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر، نہ ہی سیاست دانوں کو اچھا سمجھتا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سب لوگ فراڈ ہے، یہ سب لوگ جو ہے وہ گندگی ہے، غلاظت ہے، کیونکہ ان کی غلاظت بھری زبان انہی لوگوں جن کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں، انہی کی گود میں بیٹھ کے پھر یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں اقتدار کے۔ تو عام جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پبلک کے اندر جب آپ پوچھیں کہ کیا آپ موجودہ سیاسی سسٹم سے یا موجودہ جو نظام چلانے والے جمہوری بچے ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ ان کا ایک ہی ہے کہ اس ملک کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی آیا ہے وہ کسی اور چور دروازے سے آیا ہے، اور اس نے اس ملک کے اندر کسی نظریے کو پروان چڑھانے یا عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اس نے اپنی تجوریاں بھری ہیں، اور وہ چلتا بنا اور عوام کو قرض در قرض جو ہے وہ نیچے دھکیلتا رہا۔ ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ جو ماضی کے جتنے یہ حکمران اب پھر نیا جال لے کر، نیا جناب وہ مشن لے کر آ رہے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ ان کے ماضی کو دیکھیں تو انہوں نے 3-4 دفعہ حکومتیں کی ہیں، اور کرپشن جو دیکھیں تو وہ عروج پہ، اور اربوں خربوں کی کرپشن۔ آپ ایک ایک محکمے کو اٹھا لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس محکمے کو یہ دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں، اور بعض محکموں کو تو انہوں نے ایسے لوٹا ہے جیسے لوٹ مار کی جاتی ہے، لوٹ کا کوئی سامان پڑا ہوتا ہے تو وہ جو لٹیرے ہوتے ہیں وہ اس کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اپنی ماں کو لوٹ رہے ہیں، اور لوٹ کے یہ تھکنے والے نہیں ہیں، انہوں نے امپائریں کھڑی کر دی اپنے بچوں کے نام پہ۔ جو بچے الف بے جن کو نہیں آتی ہے، جن کو سیدھی بات کرنی نہیں آتی ہے، ان بچوں کے ناموں پہ اربوں خربوں کی جائیدادیں، عیاشیاں اور سرکاری پروٹوکول اور پتہ نہیں کیا نہ کیا دیا جا رہا ہے۔ عوام یہ سب کچھ جان چکے ہیں۔ اب عوام جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو نئی جنریشن ہے، وہ کسی بھی ان پرانے کھلاڑیوں کے نہ جال میں پھنسنے والی ہے، نہ وہ ان کے سہانے خواب ماننے کو تیار ہے، نہ وہ ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار ہے۔ اب کیونکہ العزیزیہ ریفرنس اگر میرٹ پہ سنا گیا تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ باہر جو سٹیل مل بکی، کیسے بکی، پیسہ یہاں سے سعودی عرب کیسے گیا، اور بہت سارے معاملات ہیں جن کی ابھی چھان بین ہونی ہے۔ لیکن یہ بدقسمت یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے چھان بین کرتے ہیں وہی طاقتور حلقے بعد میں ہتھیار پھینک کے مٹی ڈالو والا معاملہ کر کے وہ انہی کے اوپر دوبارہ
جو ہے وہ اعتبار کر کے ان کو دوبارہ اقتدار میں لا کے ان کے تمام کیسز ختم کر کے پبلک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نیب نے جتنے بھی کیسز سنے، نیب میں کہتا ہوں کہ ایک یہ بالکل جو ہے وہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور قومی خزانے کو اربوں کے چونا لگانے کے علاوہ اس یعنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور کچھ بھی اس کا رزلٹ نہیں ہے. ریکوری دیکھیں تو زیرو ہے، اور کچھ جو ہے وہ ان کے کیسز کے اوپر جو خرچ اخراجات آ رہے ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں. وکلاء اربوں روپے ان سے لیتے ہیں ایک ایک کیس کی تحقیقات کے لیے، اور رزلٹ زیرو. اگر کوئی کسی کا پایا تکمیل تک پہنچتا بھی ہے تو وہ پھر ادھر ہی سارا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جس کے خلاف کیس چل رہا ہوتا ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، اور عوام یہ کنٹرول جمہوریت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. اور اگر الیکشن اسی طریقے سے ہوتے رہے جیسے یہ ماضی میں ہوئی ہیں یا جیسے اب ہونے کی تیاریاں ہیں، تو پبلک کا بالکل اس وقت پارا ہائی ہے، وہ ایسے کسی بھی انجینئرڈ قسم کے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.